اپنے گریباں سے منہ پا کے جھانکنا ہے نفس کے ہاتھوں مجبور کتنا، سب کچھ جان کی بھی ہے آج لا شعور کتنا، جیسے چہرے نے ایک دن خاک میں مل جانا، اس چہرے پہ ہے تجھ کو غرور کتنا۔ اور سنی، جن کے سنت پہ چلنا تجھ کو گوارا نہیں، جن کی سنت پہ چلنا تجھ کو گوارا نہیں، تیرے لیے وہ روئے تھے حضور کتنا، تو نے چکی ہے فقط گناہوں کی لذت مسلم، تو کیا جانے کہ ذکر الہی میں ہے سرور کتنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وقال تعالى في موضع آخر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ جیڑے رستے تو سنت دی مہک آوے، جیڑے رستے تو سنت دی مہک آوے، اس رستے تے چلنا چاہیدا اے، جیڑا پاک نبی دی توہین کرے ان اصولی تے ٹنگنا چاہیدا اے، تے سونے پاک محبوب دی سنت وچ اپنا تن من رنگنا چاہیدا اے۔ دنیا رسدی ہے تو سب رس جاوے، پر سونے اللہ تو منگنا چاہیدا اے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی پاک ذات واسطے خاصے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امام المجاہدین، شفیع للمذنبین، سراج السالکین، رحمت للعالمین، کونین دی تاجدار، امت غمخار، میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات طیبہ مقدسہ مطہرہ معظمہ بات خاصے۔ پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، قابل قدر واجب الاحترام میرے بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی نہایتی عزت اور احترام دے لائق میری معززات، مکرمات، متخرات، موقرات، پردہ نشی، عزت مند، روحانی، اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اج دے خطبہ جمعہ دی اندر وباللہ توفیق قرآن و سنت دی روشنی دی اندر ایک بڑا ہی اہم سبق تساں حضرات دیاں سماعتاں دی نظر کرنا میں سعادت سمجھنا، وہ ہے احیائے سنت ہی بقائے امت ہے۔ نبی علیہ السلام سنت نو زندہ رکھنا تے آقا دی سنت دا دفاع کرنا تے نبی کریم علیہ السلام دی سنت دا حیا کرنا، اپنے زندگی نو نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق ٹال لینا، اسی اندر امت دی بقائے اور اسی اندر ہی امت دی عزت، اسی اندر ہی امت دا وقار،
اور اس سے اندر ہی امت دا نجات ہے۔ دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ۔ اللہ میرے سمیت تمام احباب نو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جس طرح قرآن منزل من اللہ، اسی طرح حدیث نبی دی سنت بھی منزل من اللہ ہے۔ جس طرح قرآن اللہ پاک نے نازل فرمائے، اسی طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی اللہ پاک نے محبوب پیغمبر دی زبان طیبہ جو آپ ہی جاری کروایا ہے۔ قرآن بھی برحق ہے اور نبی پاک دی سنت بھی برحق اور سچ ہے۔ گلہ دراتے آنا سنو، سنتیاں تین قسمہ نے، مسادہ جی بات سمجھانا چاہنا، سنتیاں تین قسمہ نے یا حدیث پاک دیاں تین قسمہ نے۔ ایک حدیث، انہوں حدیث قولی کیا جاندہ ہے یا سنت قولی آکھیا جاندہ ہے، اور ایک حدیث انہوں حدیث فعلی آکھیا جاندہ ہے یا سنت فعلی آکھیا جاندہ ہے، اور تیسری حدیث دی قسم ہے حدیث تقریری یا سنت تقریری۔ گل دراتے آنا سنو، حدیث قولی کیا ہے؟ جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، جو نبی پاک نے لب کھولے نے اور اپنی زبان وچوں قیمتی موتی رولے نے، اور جو میرے نبی پاک نے مینوں تنوں آرڈر تے حکم فرمایا ہے، انہوں سنت قولی بھی آکھیا جاندہ ہے اور انہوں سنت فعلی بھی آکھیا جاندہ ہے، اور انہوں جناب سنت قولی بھی آکھیا جاندہ ہے اور حدیث قولی بھی آکھیا جاندہ ہے۔ دوسری حدیث دی قسم ہے یا سنت دی قسم ہے، یہ ہے فعلی سنت، جو میرے آقا نے کام کر کے دکھایا ہے، جو نبی نے اپنا اسوہ حسنہ پیش فرمایا ہے۔ حضرات، جو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امت نو جناب کو کام کر کے دکھایا ہے، انہوں حدیث فعلی آکھیا جاندہ ہے۔ میں انشاءاللہ مثالہ دے کے بات سمجھاواں گا۔ اور تیسری حدیث دی قسم ہے حدیث تقریری یا سنت تقریری۔ کنوں کہندے نے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی موجودگی دی اندر صحابی نے کوئی کام کیتا ہوئے اور نبی دی بات نوٹس اندر آئیے، نبی نے صحابی نے وہ کام کردہ دیکھے آئے، نبی علیہ السلام نے اس کام دی جناب تائید فرمائیے یا آقا نے اس کام تے خاموشی اختیار فرمائیے، انہوں کہتے ہیں حدیث تقریری یا سنت تقریری۔ مثلا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ نماز ایسے پڑھو جو مینوں نماز پڑھ دیا دیکھیا جے۔ حکم فرمائے نماز پڑھنی ہے میرے طریقے دے مطابق، جو میں نماز پڑھی ہے تسی مینوں نماز پڑھ دیا دیکھیا ہے، اس طرح ہی نماز ادا کرنی ہے۔ یہ ہے قولی حدیث یا سنت جناب قولی حدیث ہے یا انہوں سنت اسی قولی کہہ سکنے ہیں۔ دوسری مثال سمجھو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے فرمائے، جدو نماز کھڑی ہوندی ہے تو نبی علیہ السلام ساڑیاں صفحہ سیدھیاں کریا کر دے۔ میرے آقا سارے صحابہ نے فرما دینے، صحابہ مل کے کھڑے ہو جاؤ، قریب قریب ہو جاؤ، پیر نہ پیر ملا لو۔ انہوں کہندے نے فعلی سنت نبی نے کم کر کے دکھایا ہے، اور سنت تقریری غلط راتے یاد نہ سنو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر دی نماز پڑھائی تے آقا نماز پڑھا کے بیٹھے نے، ایک صحابی پیچھے کھڑا ہوئے ہے، انہیں جناب دوبارہ پھر نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے۔ یہ صحیح ترمذی اندر روایت موجود ہے۔ غلط آنا سنو، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی اسی نماز پوری کر چکے ہیں، فجر دی نماز تو دو نے، یعنی پہلے دو سنتاں نے اور بعد میں دو فرد پڑھے جاندے نے، اسی فرد پڑھ چکے ہیں، اے تو دوبارہ ان کی پڑھ رہے ہیں۔ سنو، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میریاں جڑیاں فجر دیاں پہلیاں سنتاں سندیاں وہ میں ادا نہیں کر سکیا، وہ میں ہون ادا کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے خاموشی اختیار فرمائیے، اس بات دی دلیل ہے کہ جماعت کھڑی ہوئے پہلے سنتاں نہیں پڑھنیاں،
پہلے جماعت آ کے نماز ادا کرنی ہے۔ اگر فجر دیاں سنتا بھی رہ جان، یہ نبی پاک دی حدیث تقریری ہے، صحابی نے فجر دی جماعت تو بعد سنتا ادا کیتیاں نے، اور میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی دی عمل دی تائید فرمائیے، آقا نے خاموشی اختیار فرمائیے۔ گویا کہ نبی پاک نے صحابی دے عملوں پسند کیتا ہے۔ اگر فجر دی جماعت تو بعد یہ فجر دیاں سنتا پڑھنیاں نجائز ہوندیاں، میرے آقا ہوتے منع کر دیں دے، میرے آقا ٹوک دیں دے اور حکم فرمان دے ایندہ تو کوئی بندہ ایسا دوبارہ کام نہ کرے۔ حضرات عرض کرنا چلے ہے حدیث تقریری، میں دعا کرنا چاہنا اللہ میرے تو حدیث دا حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں دوسری بات ایک کی تھی، جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے، اسی طرح حدیث بھی منزل من اللہ ہے۔ میں فقط دو دلیلیں پیش کراں گا، ذرا توجہ نہ دھیان نہ سننا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء دے سینہ تجرباتی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا پقیدہ قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ دا قرآن بولیا، محبوب پیغمبر دی آمد اللہ نے ذکر خیر فرمایا ہے۔ قرآن کریم ذرا تیان نہ سنو، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرات اللہ دا قرآن ہے، اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونیا اعلان کر دیجئے لوگو، اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والا تے احسان فرما دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر بہت بڑا احسان بن کے آئے نے، اللہ دا بہت بڑا انعام بن کے آئے نے۔ میرے اللہ دا قرآن کے لوگو، اللہ پاک نے محبوب پیغمبر دی صورت دی اندر ایک بہت بڑی توانو نعمت عثمان المال فرمایا ہے۔ اللہ سونیا آقا کے سواتی آئے نبی علیہ السلام دی آمد مقصد کیے، آقا تشریف کیوں لے کے آئے نے؟ اللہ دا قرآن سنیے، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ امام الانبیاء علیہ السلام اللہ کامل حاکمین دے فرامینوں پڑھ پڑھ کے سنان واتے آئے نے۔ میرے آقا قرآن کریم دی آیات نو تلاوت کرنوا سمجھان واتے آئے نے۔ وَيُزَكِّيهِمْ آقا تزکیہ نفس کرنوا تو آڑے نفسانو آقا پاک کرنو اگے کیے۔ اللہ دا قرآن وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انو اللہ دا قرآن سکھان واتی آئے نے، آقا اپنا فرمان حدیث سمجھان واتی آئے نے۔ لوگ ذرا تیان نہ سنیے، میں صحیح حدیث تو تجربہ پڑھ دینا چاہنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو سنو آقا دا فرمائے لوگو، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمد صحابہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد کریم نو قرآن بھی عطا فرمایا۔ اللہ نے میرے محمد کریم نو اللہ نے میرا بیان تے میری حدیث بھی عطا فرمائیے۔ حضرات عرض کر رہے ہیں قرآن بھی منزل من اللہ ہے، حدیث بھی منزل من اللہ۔ فرق یہ قرآن کریم نو وہی مطلوب آکھیا جاندہ ہے اور حدیث مصطفیٰ نو وہی غیر مطلوب آکھیا جاندہ ہے، یعنی ایسی وحی جدی تلاوت کیتی جائے، بار بار پڑھیا جائے، بار بار تلاوت کیتی جائے، انہوں کہتے ہیں وحی مطلوب۔ یہ قرآن چونکہ بار بار پڑھیا جاندہ ہے، بار بار سنایا جاندہ ہے، بار بار پڑھایا جاندہ ہے، بار بار نماز اندر تلاوت کیتی جاندی ہے، انہوں وحی مطلوب کہندے نے۔ اور وحی غیر مطلوب ہوئے کہ جدی بار بار تلاوت نہ ہوئے۔ وحی مطلوب تو مراد اللہ دا قرآن ہے اور غیر مطلوب تو مراد میرے محمد ربی دا فرمان ہے صلی اللہ
کچھ لوگوں نے شوشہ چھڑے ہے اے جی قرآن ہی کافی ہے. بڑے بڑے ایسے منکری حدیث آئے نے، میں انہاں دی تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، میں انہاں دی تاریخ نو بیان نہیں کرنا چاہتا، انہاں بدبختہ دی میں ہسٹری نو بیان نہیں کرنا چاہتا. ہاں جی شوشہ چھڑے آئے اے جی قرآن ہی کافی ہے، اے جی قرآن سمجھن واسطے کافی ہے. لوگوں سنو، میں یہ بات علی وجہ البصیرت عرض کراں گا، اگر حدیث نہ منیا جائے تو قرآن دا انکار پہلے ہو جائے گا. قرآن ہونا، قرآن دا منزل من اللہ ہونا کتوں ثابت ہویا ہے؟ حدیث و ثابت ہویا ہے. اگر بندہ حدیث سے انکار کرے قرآن دے انکار پہلے ہو جائے گا. اور دوسری بات بھی کرو ذرا دھیان نہ سنو، اگر قرآن کریم دے نال نبی دی حدیث نو ملایا نہ جائے قرآن دی سمجھ بھی، میں دلیل پیش کراں گا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے میرے مالک نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. سنیا جی، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا کہ لوگوں نمازہ دی پابندی کرنا اور زکوٰۃ نو بھی ادا کرنا، نمازی بھی بن جاؤ، زکوٰۃ دینے والے بھی بن جاؤ. اور لوگوں ذرا دھیان نہ سنو، مالک کائنات نے قرآن کریم دی اندر بار بار نماز دی پابندی دا آرڈر فرمایا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم دے اندر بار بار نماز نو پابند کرن دا حکم تے آرڈر فرما چھڑیا ہے. اللہ دی عزت دی قسم قرآن کریم اندر کسی بھی نماز دا طریقہ کار موجود ہے. حدیث نو سیڑ دے کرو، کوئی مائی دلال قرآن کریم دی وچوں فجر دیاں رکعتاں ثابت کرے، قرآن کریم دی وچوں زور دی رکعت نو ثابت کرے. اگر حدیث نو سیڑ تے کر لیا جائے حضرات مغرب دی رکعتاں قرآن سے ثابت نہیں ہو سکتیاں. اگر قرآن کریم دے نال حدیث نہ ملایا جائے مغرب دی نماز تے رکعتاں دی تعداد معلوم نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ فرمانا، قرآن کریم دے اندر نہ ہی نمازاں دی رکعات دی تعداد ہی موجود ہے اور نہ ہی نماز ادا کرن دا طریقہ ہی موجود ہے. تعداد ملے گی اور نماز دی ادائیگی دا طریقہ ملے گا، محمد فرمان وچوں ملے گا. زکوٰۃ ادا کرو. بکریاں دی کنی زکوٰۃ ہے؟ قرآن وچ ہے وے. اونٹاں دی کنی زکوٰۃ ہے؟ قرآن وچ ہے وے نہیں. سونے دی کنی زکوٰۃ ہے؟ نصاب قرآن اندر کوئی نہیں. نقدی دی کنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ حضرات نصاب قرآن اندر موجود نہیں. حضرات عرض کرنا چاہنا ایسا اونٹا دے کنی زکوٰۃ ہے، بکریاں کنیاں ہون تے زکوٰۃ پیندی ہے. اور لوگوں ذرا دھیان نہ سنو، یہ سونا کننا ہوئے، چاندی کنی ہوئے تے زکوٰۃ پیندی ہے، اگر نقدی کنی ہوئے تے زکوٰۃ پیندی ہے. اور لوگوں ذرا دھیان نہ سننا، اگر سارے تفصیل ملے گی میرے آقا دے فرمان وچوں ملے گی. ایک اور مثال دے کے بعد سمجھا دینا چاہنا، مالک کائنات دا قرآن کے لوگوں اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ دی رضا دی خاطر حج بھی پورا کرنا ہے، عمرہ بھی پورا کرنا ہے. طریقہ کتھوں ملے گا؟ کوئی مائی دلال قرآن کریم دے وچوں عمرے دا طریقہ ثابت نہیں کر سکدا. کوئی مائی دلال قرآن کریم دی وچوں حج دے ارکان تے جناب یہ طریقہ ثابت قرآن تو نہیں کر سکے گا. اگر حج عمرے دا طریقہ معلوم ہوئے گا تو اللہ دی نبی دی حدیث وچوں معلوم ہوئے گا. مالک کائنات دی آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے مالک کائنات نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے. میرے مالک کائنات نے لوگوں جے نکاحات حرام رشتے اللہ نے انہاں دا تذکرہ فرمایا ہے. بات بڑی مختصر کرنی چاہنا، اللہ دا قرآن کے لوگوں توڑیاں ماوانا نکاح کرنا بھی حرام ہے، تینہ نکاح کرنا بھی حرام ہے، پہنہ نکاح کرنا بھی حرام ہے. حضرات
حضرت انس المالک کائنات دا قرآن ہے وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بیاک مرتبہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی وقت دے اندر دونوں بہناں نال نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ ایک قرآن کریم نے حرام کردہ رشتیاں دا تذکرہ فرمایا ہے کہ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا جا اضافہ فرما دیتا ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں ایک ہی وقت دے اندر ایک بندے دی نکاح دے اندر خالہ دے پانڈی کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں تے پھوپھو تو پتیجی کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں ایک ہی وقت دے اندر۔ ہاں خالہ فوت ہو جائے وہ دی پانڈی نے نکاح کیتا جا سکتا ہے، پانڈی فوت ہو جائے خالہ نے نکاح ہو سکتا ہے، پھوپھو زندہ ہے پتیجی نہ نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی پھوپھی پتیجی کٹھیاں ایک نکاح تے نہیں رہ سکدیاں، یکے بعد دیگرے رشتہ جائز ہے۔ اسی طرح ہی حضرات دو بہناں ایک وقت اندر ایک نکاح وچ نہیں رہ سکدیاں۔ توجہ فرمانا، ایک خالہ تے بھانجی والا رشتہ حرام کیتا ہے اور پھوپھو تے پتیجی والا رشتہ اگر حرام کیتا ہے، قرآن نے حرام نہیں کیتے، محمد عربی دی حدیث تے فرمان تے بیان نے حرام کر چھڑیا ہے۔ کرو حدیث کا انکار۔ عرض کر رہے ہیں قرآن نال حدیث نام ملائیے تے حدیث قرآن دی بھی سمجھ، بولو قرآن دی بھی سمجھ 20 کے مثالہ موجود ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو آقا دی زندگی دی آخری ایام نے میرے آقا وصیت فرما رہے ہیں، آقا نصیحت کر دے پہنے، آقا فرما دے صحابہ ترکت فیکم امرین، میں دنیا چھوڑ کے اللہ دے حضور پیش ہو رہے ہیں، نبی پاک دا فرمانے میں دو چیزاں چھڑ کے چلے ہیں، میں دو چیزاں دے کے جا رہے ہیں، دو انعام خداوند کیتے، دو انعام خداوند کیتے تے اوپر اہل ایمان، ایک قرآن محمد دوجا تے رحمت دعا جہان۔ سن جس دے ہاتھ اے دو میں آئیاں، جنہوں قرآن کے حدیث مل گئی ہے، جس دے ہاتھ اے دو میں آئیاں انہاں پائیاں سب بلائیاں، انہاں دوان دا دامن پھڑیا لوگ رحمت چڑیاں لائیاں۔ حضرات آنا سماعت کیجئے گا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سن لو میں محمد کریم دو چیزاں دے کے جا رہے ہیں، جب تک نہ دونوں چیزاں مضبوطی نال پکڑی رکھو گے کدی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ انہاں چیزاں مضبوطی نال تھام کے رکھنا، انہاں تے عمل کردے رہے، انہاں دے پیچھے چلدے رہنا، اللہ تانوں کامیابیاں نصیب فرمائے گا، اللہ گمراہی کو جہالت کو بچائے گا۔ دو چیزاں کیڑیاں کیڑیاں حضرت نو سنو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحابہ سنو، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ دی کتاب قرآن کریم دے کے چلے ہیں اور ایک آپ نے سنت دے کے جا رہے ہیں۔ جس طرح قرآن سچا ایویں نبی دا فرمان بھی، میں دلیل پیش کر لگا، جس طرح قرآن برحق کے اسی طرح ہی نبی دی حدیث آقا دا فرمان بھی برحق کے کتھے لکھی آئے صحیح روایت پڑھ لگا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ نبی دی ہر حدیث نو تحریر کر لیندے نے، آقا ہر فرمانو نوٹ کر لیا کر دینے۔ جناب عبداللہ امام الانبیاء دے فرمان عالی
شاہ نو لوگ ضبط کر لیا کر دینے. ایک دن ساتھی کہنے لگے عبداللہ ہر گل نہ لکھیا کر, ہر گل تحریر نہ کریا کر, چونکہ آقا کدی خوشی دی عالم دی اندر نے, آقا کدی غمی دی حالت دی اندر نے, کدی آقا راضی ہوندے نے, کدی آقا ناراض ہو جایا کر دینے. اے عبداللہ ہر گل نہ لکھیا کر, ہر گل تحریر نہ کریا کر, ہر گل نوٹ تے ہر گل سیو نہ کریا کر. لوگوں دراتے آنو سنو, جناب عبداللہ نے نبی دی فرامین نو لکھنا چھڑ دیتا ہے, آقا دی حدیث طیبہ نو تحریر کرنا چھڑ دیتا ہے. ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ میں بڑی بات نوٹ کر چکی ہوں, تو پہلے ہر چیز لکھ لینے والا, ہر چیز تحریر کر لینے والا, ہون کیوں نہیں لکھدا, ہون میری حدیثات میرے فرامین کیوں نہیں لکھدا. کہندے نے آقا سونیا میرے ساتھیاں نے مینوں منع کر چھڑیا ہے, آقا سونیا تہاڈے صحابہ نے مینوں منع کر دیتا, تے روک دیتا, نبی دی ہر گل نہ لکھیا کر. آقا کدی خوشی کدی غمی کدی دکھ کدی سکھ دی حالت اندر نے, انسان دی مختلف کیفیت ہے, آقا سونے دی ہر حدیث نہ لکھیا کر. حضرات محترم توجہ چاہواں گا, اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان لگے. اے سنو, آقا فرماتے ہیں والذی نفسی بیدیہ, اکتب فوالذی نفسی بیدیہ لا یخرج منہ الا حق. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء فرماتے ہیں عبداللہ ہر گل لکھیا کر, ہر گل تحریر کریا کر, ہر گل نوٹ کریا کر, ہر گل سیو کر لیا کر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ میں پیدا کرنے والا رب دی عزت قسم ہے, نبی پاک نے فرمایا میری زبان وچوں حق تو علاوہ گل نکل دی ہی کوئی نہیں. میں گل کراں شک ہو سکتا جے, کوئی اج دا خطیب ادیب بات کرے شک ہو سکتا ہے, کوئی امام بات کرے غلط ہو سکتی ہے, کوئی اپنی فقہ اپنی فقاہت اظہار کرے شک کیتا جا سکتا ہے, کوئی امام اٹھ کے فتوہ دے وے فتوہ شک کیتا جا سکتا ہے. اللہ دی عزت نو گواہ بنا کے کہنا چاہنا مسلمان ہے, اللہ دا قرآن بھی بے عیب, نبی دا فرمان بھی بے عیب تے لا ریب. عبداللہ لکھیا کر, بلا جھجک لکھیا کر, میری زبان وچوں حق تو علاوہ کوئی گل نہیں نہ نکل دی. اللہ دا قرآن بھی بولے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پھر میرا دل کردہ ہے میں محبت دیاں پتیاں پیش کراں, میرا دل کردہ میں پیار دے پھول نچھاور کراں. میں تو کہنا ہن 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں, 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں اللہ وکھری شان عطائی, ہر لفظ شریعت بنیا جدوں سونے نے زبان ہلائی. میں امامہ دی قدر کرنا, میں ائمہ دی بڑی قدر کرنا, بڑی تعظیم کرنا, میں ائمہ کرام دا بڑا حیا کرنا. لیکن جدوں گل منن دی واری آوے میں انہاں دی گل نہیں ماردا, محمد کریم دی گل منیا کرنا. امام مالک رحمہ اللہ میری اکھاں دے تارے نے, امام شافعی رحمہ اللہ میرے دل دا سرور نے, امام محمد بن حنبل میری فہم و فراست دے بادشاہ نے, اور سنو امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ جنتی نے, جنتی نواب نے. حضرات عرض کرنا چاہنا لیکن قابل اتباع قابل تقلید کو شخصیت ہے وے میرے محمد کریم دی ذات تجربہ ہے وے. تسی ایک جملہ ہمیشہ سنیا ہوئے گا کہ چارے امامی برحق نے, سن دے رہے جی نا,
میں کسی دی تنقیص نہیں کر رہا واللہ یہ سارے ہی برحق نے میں کہا جی سارے ہی سچے نے پھر تینوں نے چھڑ کے ایک دی تقلید کیوں پھر چاراں دی کر کے دکھاؤ اور چارہ بیڑیاں جے دو بیڑیاں جے لتا ہوں تو پھر بندہ پار لگتا ہے ارے اللہ کیا امام ابو حنیفہ جنتی نہیں بولو تو صحیح کیا امام ابو حنیفہ جنتی نہیں جنتی نے امام شافعی جنتی نے امام محمد بن حنبل جنتی نے لوگو امام مالک جنتی نے وہ کنہ دے مقلد نے انہوں نے کنہ دی گل مننی ہے میرے محمد کریم دی بات عمل کیتا ہے گلاں کر دے نے جی جڑا امام ابو حنیفہ دا مقلد نہیں وہ گمراہ ہے جڑا فلانے دا مقلد نہیں وہ گمراہ ہے میں کہا سونیا ایویں دی جسارت کروں تو پہلے دیکھیا کر میرے محمد دا کوئی صحابی کسی امام دا مقلد نہیں نظر آئے گا ابو بکر بھی جنتی عمر بھی جنتی عثمان بھی جنتی میرا علی بھی جنتی حسنین کریمین بھی جنتی نبی نے سارے صحابہ جنتی نے انہوں نے کسی امام دی تقلید کی تھی نہیں دیکھی آؤ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دی اتباع دی دعوت دینا جانا سونیا احیاء سنت ہی بقائے امت دی بقا نبی دی سنت حیاء دی اندر امت دا بقا نبی دی سنت دی اتباع دی اندر امت دی لوگ کامیابی نبی دی سنت دی اتباع دی اندر مرد کر رہے ہیں 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں اللہ وکری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی توجہ فرمانا میرا پیر جدو بھی بولے توحید دے موتی رولے سونا گل ادو سی کردہ جدو ہندا سی حکم الہی احیاء امت ہی بقائے امت توجہ فرمانا احیاء سنت ہی بقائے امت عرض کیتا سونیا اگر امت ہی بقائے امت ہی کامیابی ہے امت دی عزت امت دی نجات آقا دے اتباع دے تابعداری دے فرما برداری دے اندر لوگوں میں ایک اور بھی بات عرض کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دی حمیت نو وعدے کرنا چاہنا اے گل در دھیان سنیا جے حضرات جب میں دعویٰ کرنا چاہنا میرے ویرا جب آقا سنت دا حیا نہیں کردا سنت دا احساس نہیں کردا سنت نال پیار نہیں کردا کدی بھی سکھ دی زندگی نہیں پا سکدا بڑا وڈا دعویٰ کیتا ہے جو آقا دی سنت نال پیار نہ کرے کدی بھی سکھ نہیں پاندا جو سنت نال وفا نہ کرے کدی بھی عزت نہیں پا سکدا جو سنت دا حیا نہ کرے کدی بھی سرخ رو نہیں ہو سکدا جو سنت دا احساس نہ کرے اگر کہہ دیواں کدی بھی رب دی جنت دا مہمان نہیں بنے میں چلا دلیل پیش کراں آئیے اللہ دا قرآن سنیے اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا اعلان کر دیجئے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اونا لوگانو اللہ دی گرفت کو ڈر جانا چاہیے اونا لوگانو اللہ دی پکڑ کو ڈر جانا چاہیے اونا لوگانو اللہ پاک دے عذاب کو ڈر جانا چاہیے کیڑے لوگ نے فرمائے یخالفون عن امرہ جو امام الانبیاء دی سنت دی مخالفت کرنے والے آقا دی حدیث دی مخالفت کرنے والے نبی دے فرمان دی مخالفت کرنے والے ایسے لوگ اللہ دے عذاب کو ڈر جانا چاہیے لوگ ایک حدیث تجربہ پڑھ دینا چاہتے یہ روایت ابن حبان اور مجموع الزوائد اندر موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے الفاظ دھیان نہ سنو
وجہ حدیث نابلے میں ذمہ دارا ابن حبان صحیح مجمع زوائد الفاظ نے وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي۔ امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں جرا میری مخالفت کرے، میری حدیث دا حیا نہ کرے، نبی دے طریقے دا حیا نہ کرے، نبی پاک دا فرمانے جرا میرے سنت دا حیا نہ کرے، ذلت اور رسوائی ایسے بندے دا مقدر بن جائے گی، سکھ نہیں پا سکے گا۔ اپنے گریبان کے منہ پا کے چاکنا ہے، نفس کے ہاتھوں مجبور کتنا، سب کچھ جان کی بھی ہے آج لا شعور کتنا، جیسے چہرے نے ایک دن خاک میں مل جانا، اس چہرے پہ ہے تجھ کو غرور کتنا۔ اور سنی جن کے سنت پہ چلنا تجھ کو گوارا نہیں، جن کی سنت پہ چلنا تجھ کو گوارا نہیں، تیرے لیے وہ روئے تھے حضور کتنا، تو نے چکی ہے فقط گناہوں کی لذت مسلم، تو کیا جانے کہ ذکر الہی میں ہے سرور کتنا۔ اللہ سنت آیا کرنی توفیق دے وے۔ میں کہ بھی گل کیتی ہے قرآن وچ شک ہو سکدا، بولو تو نبی دی حدیث میں شک ہو سکدا، بولو تو صحیح۔ نبی پاک نے فرمایا جرا میرے سنت حیا نہ کرے، سکھ نہیں پا سکدا، عزت نہیں پا سکدا، کامیابی نہیں پا سکدا۔ ایک اور حدیث پڑھ لگا، کوئی میرا ویر ناراض نہ ہوئے، نبی دی حدیث تو میں چوکی دارا، روایت نہ ملے تو میں ذمہ دارا۔ حضرات راتیان نہ سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ ولعن کل نبیہم۔ بڑی لمبی روایت ہے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے صحابہ 6 بندے ایسے نے، 6 طرح دے لوگ ایسے نے جنہاں تے اللہ دی بھی لعنت ہے، نبی کریم دی بھی لعنت ہے، سارے نبیاں دی لعنت ہے۔ اللہ نے فہم و فراست عطا فرمائی ہے، اللہ نے عقل مندی تے دانش مندی نال مالا مال فرمایا ہے۔ انصاف نال دسو میرے بھائیوں میرے بزرگوں، جرا بندے جس انسان تے اللہ دے لعنت ہو جائے تے نبی کریم بھی لعنت کر دے تے اللہ دے سارے نبی بھی لعنت کر دیں، کیا وہ بندہ کدی سکھ تے عزت کامیابی پا سکدا ہے؟ لعنت دا معنی ہوندا رب دی رحمت کو دور ہو جانا، لعنت دا معنی اللہ دی رحمت بخشت کو محروم ہو جانا۔ اللہ سن محروم نہ کرے، اللہ اپنی رحمت نے مالا مال فرما دے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لوگوں 6 بندے آتی اللہ دی لعنت، نبی دی لعنت، سارے نبیاں دی لعنت۔ تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، موضوع دی مناسبات بات رضا کریا کرنا ہے، اور لوگوں دراتے ہیں صحیح روایت پڑھنا، ترمذی دی روایت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 6 بندیاں ایک ایسا بھی بندہ ہے، ایک بندے دی گل کر لگا حدیث دی موضوع دی مناسبت نال، آقا دا فرمانے وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، نون بقایا یا متکلم دی وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي۔ آقا دا فرمانے کے لوگوں جرا میرے سنت دا تارے سنت دا قاتل، سنت دا حیا نہیں کردا، سنت دا ساتھ نہیں کردا، ایسے بندے تے اللہ بھی ناراض ہے، سارے انبیاء ناراض نے، سونے نہ آجا سنت دے قریب آ جائے، حیا سنت دی بقائے امت ایک اور بھی گل کرنا چاہنا سونے آئے، اللہ دی عزت نے گواہ بنا کہنا چاہنا اگر سنت دا حیا نہیں، سنت دا احساس نہیں، سنت دی پاسداری نہیں، کوئی عمل بھی قبول ہے۔ بڑی وڈی گل ہے جدی وڈی انسان لمبی چوڑی نماز پڑھے، جنہیں مرضی جلسے کرے تے جنہیں مرضی شبیلہ لاوے تے جنہیں مرضی کام کرے۔ میں ایک اوپن جی بات کر رہے ہیں، اگر اس طریقے دے پیچھے میرے محمد کریم دا طریقہ نہیں، وہ عمل مردود ہے، عمل ضائع ہے، عمل بیکار ہے، وہ دا کوئی بھی ریٹ لگنا
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جرا میں سنت دا حیا نہیں کرتا، حدیث مسلم نہیں پڑھنا چاہنا ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. میرے آقا دا فرمان ہے صحابہ بندہ ایسا کم کرے جرا کم میرے کو ثابت نہیں، جرا طریقہ میرے کو ثابت نہیں ہے. نبی پاک دا فرمان ہے کم بھی مردود ہے تے کم کرنے والا بھی مردود ہے. نبی کریم علیہ السلام دی ولادت باسعادت دی آڑ لے کے جو کچھ خرافات ہوندیاں رہیاں نے تسی اپنی اکھاں نال ویکھ لے آجے. نہ میرے محمد دی شریعت ہے، نہ صحابہ دا عمل ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کار ہے. عجیب و غریب دلیلہ کوئی بھی یار کیوں نہ کرے، میں نہیں ماندا. 12 ربیع الاول دا موقع آنا ہے، رسول اللہ دا روزہ بنا کے آقا دا نام لے کے اوپر چھری چلائی جائے گی، کیک کٹیا جائے گا. دلیل کی بنائیے؟ فلانے 14 ربیع الاول، فلانے 14 اگست دا کیک کٹیا ہے، فلانے برتھ ڈے دا کیک کٹیا ہے. میں کہنا کوئی برتھ ڈے دا کیک کٹے، کوئی برسی دا کیک کٹے، کوئی شادی دا کیک کٹے، یہودوں نے سارا دی مشابہت ہے، وہ دے اسلام نال کوئی بھی تعلق. اللہ کو میں دعا کر اللہ نبی دی سنت دا حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے. یہ الگ ٹاپک میں اس پاسے نہیں جانا چاہنا. مرد کر رہے ہیں احیاء سنت ہی بقائے امت ہے، احیاء سنت ہی عمل دی قبولیت دا معیار ہے. دلیل پیش کر دینا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین صحابی نے مختصر جی بات صحیح بخاری مسلم دی روایت ہے. نبی دے تین صحابی حضرت عثمان بن مظعون، حضرت علی المرتضی، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین. حضرات تین صحابی الگ الگ اپنی محبت اظہار فرمائے. مختصر جی گل ہے، تین صحابی نبی پاک دی بیگماں دے کول آئے. میری تہاڑیاں ماواں وچوں کسے ماں دے کول آئے سید عائشہ رضی اللہ عنہا دے کول آ کے نا نبی کریم دی عبادت متعلق سوال کیتا. آقا دی نماز کیسی ہے، نبی دا قیام کیسا ہے، آقا دا رکوع کیسا ہے، نبی دا سجدہ کیسا ہے. امی جان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت دی جڑی او جو ہے نا عبادت دا طریقہ کار او دسے آئے. لمبی لمبی نماز، لمبا لمبا رکوع، لمبا لمبا سجدہ، ہاں جی رو رو کے دعاواں گڑ گڑانا اور اللہ حکم الحاکمین کو معافی منگنا تے رونا. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی دی عبادت متعلق ساری خبر دیتی ہے. یہ تینوں کہنے لگے یار جس نبی دا گناہ کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، وہ نبی لمبیاں لمبیاں نمازاں پڑھ دینے، لمبا لمبا قیام ہے، لمبے لمبے رکوع نے اور لمبے لمبے سجدے ہویا کر دینے. لہذا ساڈا زیادہ حق بندے اسی اس تو بھی زیادہ لمبے سجدے کریے. سمجھنے والی گل. یہ تینوں بندیاں نے آپس اندر پلان بنایا، پروگرام بنایا، مشورہ کر لے آئے. ایک بندہ کہنے لگا میں ساری زندگی نکاح نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی. اگر شادی کر لاں گا ڈبل ذمہ داریاں پہ جان گیاں، بیوی دے حقوق دے معاملات بن جان گے. میں شادی نہیں کرانگا، علیحدہ کلا جنگلاں تے نکل جانا ہے. ہر ویلے رب رب کرانگا، اللہ اللہ کرانگا، رب دی بندگی کرنی ہے، رسول اللہ دی اطاعت کر کے زندگی گزاراں گا. دوسرا بندہ کہنے لگا کہندا ہے میرے ویرو میں ساری زندگی نفلی روزہ نہیں رہ چھوڑنا، روزانہ نفلی روزہ، روزانہ نفلی روزہ، روزانہ نفلی روزہ ہے. کیوں؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جرا بندہ ایک نفلی روزہ رکھ کے اللہ 70 سال جہنم کو دور کر دیا کردا ہے. لہذا میں نفلی روزے رکھ کے جہنم کو دور ہو جاواں گا. سوچ چنگی ہے کہ نہیں؟ اور نفلی روزہ رکھنا کوئی گناہ تھا نہیں. کتنی بڑی ثواب دی بات ہے. ایک روزہ رکھ کے بندہ 70 سال جہنم تو دور ہے. اور اللہ فرمائے گا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے دا اجر میں اللہ آپ ہی دیاں گا. کس قدر اہمیت والی بات ہے. تیسرا بندہ کہنے لگا میں روزانہ رات نے سونا نہیں،
دن کچھ دیر آرام کرنا، ساری رات قیام کروں گا، ساری رات تہجد ادا کروں گا، لمبے لمبے قیام کروں گا، لمبی لمبی نماز ادا کروں گا۔ لوگوں طرح تیار نہ سنو، رات نو قیام کرنا بھی ثواب ہے میرے پاس، رات نو قیام کرنا بھی ثواب ہے، نفلی روزے رکھنا بھی ثواب ہے، رب رب کرنا بھی ثواب ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو صلی اللہ، پھر بولو صلی اللہ، اللہ پتر بند کر دے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں پتہ چلے آئے۔ میرا آقا فرمان صحابہ میں محمد کریم نے شادیاں بھی کر رکھیاں نے، میری بیگمات بھی موجود نے، میرے اہل خانہ بھی موجود نے، وہ انہاں دے بھی حق ادا کرنا، اپنے سسرال دے بھی حقوق ادا کرنا، اللہ پاک دے بھی حق ادا کرنا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو میں محمد کریم رات نو کچھ دیر آرام بھی کریا کرنا، کچھ دیر قیام بھی کریا کرنا، سو بھی جایا کرنا، آرام بھی کریا کرنا۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ سنو سنو، میں محمد کریم نفلی روزے رکھ بھی لیا کرنا، نفلی روزے چھوڑ بھی دیا کرنا ہے۔ نبی پاک نے بڑی وڈی گل کر دی تھی سونے آئے، آقا فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، بڑی وڈی گل ہے۔ فرمایا لوگو جرا میرے سنت دا حیا نہیں کردا، جرا بندہ میرے سنت دا احساس نہیں کردا، میرے سنت نال پیار نہیں کردا، او دا میری امت نال کوئی بھی تعلق نہیں، وہ میرا کچھ نہیں لگدا، میں دا کچھ نہیں لگدا۔ جرا نبی دی سنت دا حیا نہ کرے، ادب تے فکر دینا جانا سونیا۔ 20 احادیث میرے سامنے نے، احیاء سنت ہی بقائے امت، احیاء سنت ہی اعمال دی قبولیت۔ اگر سنت حیا کرے گا، سنت احساس کرے گا، فائدہ کی ہوئے گا؟ دو حدیث اپنا گل مقام ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ بخاری دی روایت پڑھ لگا ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا قیل ومن یابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ نبی کریم نے فرمایا ہے اللہ میرے ساری امت نے جنت عطا فرمائے گا، کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ اللہ کل میں دعا کروں میرے اللہ سانو جنتیاں والے عمال کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ساری امت نے جنت عطا فرمائے گا۔ حبیب کبریا علیہ السلام فرماندے نے جس انسان نے جنت وچ جان تو انکار کر چھوڑیا وہ بندہ کدی بھی اللہ دے جنت دا مہمان نہیں بنے گا۔ میرے آقا کو سوال کیتا گیا آقا سونیا کون ہے انکار کرنے والا؟ ہر بندہ جنت جان دے تیاری کرے گا تے جستجو بھی کرے گا تے خواہش بھی رکھدا ہے۔ حضرات رات تیار نہ سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے کے لوگ جن نے میری گل مان لئی، ذرا میرے آنکھیں لگ گیا، جن نے میری حدیث نال پیار کر لیا، سنت نال پیار کر لیا، طریقے نال پیار کر لیا، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ امام الانبیاء دا فرمانے سن لو جن نے میرے سنت دا حیا نہیں کیتا گویا کہ جنت وچ جان تو انکار کر چھڑے آئے۔ محبت نہیں مصطفیٰ کی جسے، نہ رحمت نہ بخشش اللہ کی اسے، جو ان کے حکم میں خطا لائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا۔ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا کہ جس کے دل میں محمد کی عقیدت نہ ہوگی۔ لوگو سیدی ستجبہ شروع سے پڑھ کے آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبانی احیا سنتی بقائے امتی من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ۔ نبی پاک نے فرمایا لوگو جن نے میری سنت نال پیار کی تو انہیں محمد کریم نال پیار کر لے آئے۔ کتنی بڑی گل، جہاں سنت نال پیار او دا نبی کریم نال پیار، جہاں سنت نال محبت ہے او دی محبوب پیغمبر نال محبت ہے۔ میرے آقا دا فرمان ہے کہ لوگ جہاں میرے نال پیار ہو جائے گا او دا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ جنت وچ میرا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اللہ سنت نال محبت نصیب فرما دے۔ میں بار بار دعا کر رہا یار قبولیت دی کڑی ہے، کہہ دے آمین۔ حیاء سنت ہی بقائے امت ہے۔ اللہ سنت نال محبت نصیب فرمائے، ہے نا پیار ماشاءاللہ، اور سنت نال محبت ہے نا، ہاتھ کڑے کرو جنہاں سنت نال پیار ہے، دوویں ہاتھ چکو ذرا، منہ تے بھی پھیرو ذرا۔ سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا۔ اللہ دا قرآن بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ آقا دیا جنہ اپنایا سنتا، آقا دیا سننا اپنایا سنتا، جنتا جا آقا دے اونال ہوئے گا، ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا، بڑا عہدہ رتبہ کمال ہوئے گا۔ اللہ پاک میرے طرح سنت نال محبت نصیب فرمائے، سنت نال پیار نصیب فرمائے۔ یہی دعوت عام کرو، احیاء سنتی بقائے امت، ہر بندہ ہر معاملے دے اندر نبی دی سنت دا حیا کرے، طریقے دا حیا کرے، فرمان دا حیا کرے، آرڈر دا حیا کرے، یقین جانیے گا اللہ دنیا عزت عطا فرمائے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت بھی پکی کر دے گا۔ ساڑی بدبختی دا اے عالم ہے، ساڑی بدنصیبی دا اے عالم ہے، حضرات ساڑے ذلت دی اے جو ہے نا مین وجہ نبی پاک دی مخالفت ہے، رسول دی حدیث سے مخالفت ہے، تے فرمان دی مخالفت ہے۔ آئیے نبی علیہ السلام نے سچے مطیع تابعدار فرما بردار بن جائیے اور دنیا آخر دی کامیابی انشاءاللہ مقدر بنے گی۔ ان لفظ تک اکتفا کرانگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین والمسلمات، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔